الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ سارے بچے مل کر بتائیں گے کہ ہمارے اس پیارے سے پروگرام کا کیا نام ہے؟ لائف آف محمد۔ جی ہاں، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پروگرام کا نام ہے، اور نام سے ہی واضح ہے کیا ہوگا پروگرام میں۔ ہم آپ کو بیان کریں گے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے بارے میں کچھ پیاری پیاری باتیں، کچھ واقعات آپ کو بیان کریں گے، سنتوں میں سے کچھ پیاری پیاری سنتیں آپ کو بیان کریں گے، اور ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بہت ہی پیارے نعت خواں عبدالرحمن اتاری بھائی موجود ہیں۔ عبدالرحمن بھائی سے کلام بھی سننا ہے، اور پینلسٹ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی جانب بھی جائیں گے اور ان کا سیگمنٹ بھی شامل کریں گے۔ ایکٹیویٹی بھی آپ سے ہم نے کروانی ہے، آپ سے گزارش ہے آپ نے کہیں نہیں جانا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز بہت ہی پیاری پیاری باتیں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ پیارے پیارے بچوں، ہم کیا کرتے ہیں، جب بھی پروگرام ہمارا شروع ہوتا ہے، مدنی چینل کا کوئی بھی پروگرام شروع ہوتا ہے، تو آپ کو ہم کیا بیان کرتے ہیں؟ درود پاک کی ایک بہت پیاری سی فضیلت۔ تو آج بھی بیان کرتے ہیں آپ کو ایک فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ 10 مرتبہ جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مختلف روایات کے مفہوم کہ بھی 1 مرتبہ درود پڑھیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 بار پڑھیں تو کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں؟ 100۔ اور 100 بار درود پڑھیں تو کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 1000۔ 1 ملٹیپلائی بائی 10 ہو رہا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بکثرت درود پاک پڑھیں، یعنی کہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں۔ اس کی برکتیں ہمیں دنیا کے اندر بھی حاصل ہوں گی اور آخرت میں بھی ہمارا بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بہت ہی پیارا کلام۔ میں آپ کو بیان کر چکا کہ ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے نعت خواں عبدالرحمن اتاری بھائی موجود ہیں۔ عبدالرحمن بھائی، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئی تھنک آپ ہمارے اس پروگرام میں لائف آف محمد میں شاید فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں۔ جی فرسٹ ٹائم آ رہے ہیں، چلیں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ اے ختم رسول مکی مدنی۔ کیا بات ہے، بہت ہی زبردست کلام ہے۔ فرسٹ ٹائم ہمارے پروگرام میں آپ کی جو ہے وہ آمد ہوئی ہے، اور بڑا زبردست کلام آپ نے سلیکٹ کیا ہے۔ چلیں سنتے ہیں کلام پھر آپ سے۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی، اے ختم رسول مکی مدنی، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، اے نور مجسم سے
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا ہی پیارا کلام ہے اور بہت ہی پیارے انداز سے عبدالرحمن بھائی آپ نے پڑھا ہے۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں اور برکتیں عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کے پیارے پیارے روضے کی عبادت حاضری عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری زندگی کے واقعات میں سے ایک بہت ہی پیارا واقعہ بیان کرنا ہے، اور آج ہم آپ کو پتہ کیا واقعہ بیان کریں گے؟ اس واقعے کے اندر یہ بیان ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کس طرح دعا فرماتے تھے اور وہ دعا کس طرح قبول ہوا کرتی تھی اور اس دعا کا اثر کس طرح ہوا کرتا تھا۔ آج جو آپ کو واقعہ بیان کر رہے ہیں وہ واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کون سے صحابی کا ہم واقعہ بیان کر رہے ہیں آپ کو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ نبی پاک اسلام کے بہت ہی پیارے صحابی رسول ہیں، یوں تو تمام صحابہ کرام ہی پیارے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا مقام یوں بھی جو ہے وہ ایک طرح سے اجاگر ہوتا ہے، ان کی ایک اہمیت یوں بھی اور زیادہ واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سے جو صحابی رسول سب سے زیادہ حدیثوں کو روایت کرنے والے صحابی ہیں وہ یہی ہیں، ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ خیر، حضرت ابو ہریرہ ان کا جو ریئل نام تھا وہ عبد الرحمن نام تھا، لیکن ان کا یہ نام مشہور ہو گیا ابو ہریرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری والدہ مسلمان نہیں ہوئی تھی اور میں اکثر اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیا کرتا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی تو میں ان کو اکثر کہا کرتا تھا کہ بھئی آپ بھی اسلام کو قبول کر لیں، آپ بھی دین اسلام کی ماننے والی بن جائیں، لیکن کیا ہے کہ وہ دین اسلام کو قبول نہیں کرتی تھیں، حتیٰ کہ ایک دن ایسا آیا کہ جب میں نے ان کو دین اسلام کی دعوت دی وہ برا بھلا کہنا شروع ہو گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا اور رو رہا ہوں اور نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور حضور کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ پاک سے یہ دعا فرما دیں کہ اللہ پاک میری ماں کو، میری والدہ کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ میری والدہ کی ہدایت کے لیے دعا فرما دیں کہ میری والدہ بھی آپ پر ایمان لے آئیں اور اللہ پاک پر جو ہے وہ ایمان لانے والی بن جائیں، مسلمان ہو جائیں، آپ دعا فرما دیں۔ چنانچہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے یوں دعا کی کہ اے اللہ پاک ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ ابو ہریرہ کی ماں کو کیا دے؟ کیا دے؟ ہدایت دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اسلام قبول کر لیں، وہ کلمہ پڑھ لیں، جب بھی ان کو ہدایت مل جائے گی۔ تو دعا کی کہ اے اللہ پاک تو ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما، اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مطلب اور معنی مفہوم یہ بنتا تھا۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک علیہ السلام کی دعا سے بڑا خوش ہوا، اور جب خوش ہوا کیونکہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا، خوش ہونا بنتا بھی تھا کیونکہ کہتے ہیں مجھے یقین تھا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے، حضور کی دعا ہے، قبول ہوگی ہی ہوگی۔ حضور پاک نے دعا کر دی ہے تو اب تو یہ دعا رد ہو ایسا تو ہو نہیں سکتا، حضور پاک نے دعا کر دی ہے، حضور پاک نے ہاتھ اٹھا دیے، یہ تو قبول ہوگی۔ چنانچہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چلنے لگا، بڑی تیزی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ کہتے ہیں جب میں گھر پر پہنچا نا تو دروازہ جو ہے وہ اندر سے بند تھا۔ تو اب جب آپ گھر پہ گئے دروازہ اندر سے بند، آپ بڑے حیران ہوئے کہ بھئی میری والدہ تو چل پھر نہیں سکتی ہیں، یہ دروازہ کس نے بند کیا ہے؟ اتنے میں آپ کو پانی گرنے کی آواز آئی، اور پھر کیا ہوا کہ آپ نے جو ہے وہ جب پانی گرنے کی آواز سنی تو آپ کی والدہ نے اندر سے آپ کو یہ آواز دی کہ میں دروازہ کھولنے کے لیے آ رہی ہوں۔ چنانچہ آپ کی والدہ آئیں اور انہوں نے خوشی خوشی دروازے کو کھول دیا، اور جب دروازے کو کھولا تو جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ میری والدہ جو ہیں وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، اب وہ چل پھر بھی رہی ہیں، آ کے دروازہ خود کھول رہی ہیں۔ اور پہلے کیا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں گیا تو وہ اس دین اسلام کے بارے میں جو ہے وہ خلاف باتیں کر رہی تھی، میں ان کو دین اسلام کی دعوت دے رہا تھا تو وہ خلاف بات کر رہی تھی۔ اب میں جب آتا ہوں تو وہ کلمہ بھی پڑھ رہی ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی تعریف بھی بیان کر رہی ہیں۔
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر انہوں نے کیا جملہ کہا؟ جناب ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو میری ماں کہنے لگی اے ابو ہریرہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ گویا کہ آپ نے اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کر دیا کہ بھی میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ جناب ابو ہریرہ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بڑے خوش ہو گئے کہ میری ماں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، بڑے خوش ہوئے اور فوراً نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دعا کی تھی نا کہ میری ماں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے، اللہ پاک نے ہدایت دے دی ہے، ہدایت مل گئی ہے، اور میری ماں نے کلمہ پڑھ کر دین اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ نبی پاک نے جب یہ سنا تو نبی پاک علیہ السلام بھی بڑے خوش ہوئے، اور نبی پاک نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور ان کے ایمان پر قائم رہنے کی دعا بھی عطا فرما دی کہ چلو اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے بہت اچھی بات ہے۔ اللہ پاک کا شکر بھی ادا کیا اور یہ دعا کی کہ اللہ پاک ان کو دین اسلام پر استقامت دے، دین اسلام پر وہ قائم رہیں۔ تو کیا ہی بات ہے پیارے پیارے بچوں، ویسے تو یہ ایک واقعہ ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام کی جو دعا ہے اس دعا کا معجزہ بھی ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روز قیامت دعائیں ہو رہی ہوں گی کہ رب سلم رب سلم، نبی پاک شفاعت بھی فرما رہے ہوں گے، اللہ پاک ہمیں وہ ساری چیزیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم ایک بری عادت کے بارے میں بات کریں گے اور وہ ہے گھر میں شور کرنا۔ پیارے بچوں، گھر میں ہر وقت شور کرتے رہنا یہ اچھی بات نہیں، اس سے گھر والے بھی پریشان ہو جاتے ہیں۔ پیارے بچوں، گھر میں ہمارے بڑے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے بھی۔ گھر میں دادا دادی، امی ابو، کوئی بھی گھر کا فرد اگر بیمار ہو یا ان کو بخار ہو یا سر میں شدید درد ہو رہا ہو اور اس کے ساتھ آپ شور بھی کر رہے ہوں تو کیا وہ آپ سے خوش ہوں گے؟ نہیں نا، بلکہ انہیں اور زیادہ تکلیف ہوگی۔ اسی طرح گھر میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو اگر ہم شور کریں گے تو ان کی نماز میں یا پھر قرآن پاک کی تلاوت میں ڈسٹربنس آ سکتی ہے۔ تو پیارے بچوں، شور کرنا بری عادت ہے۔ اگر یہ عادت کسی بچے میں ہے تو اس عادت کو ختم کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی پیارے پیارے بچوں، آپ نے سنا کہ بھئی ایک پرابلم یہ ہمارے یہاں پر پائی جاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہت ساری جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ بچے گھر کے اندر شور بڑا مچاتے ہیں۔ سر میں کسی کے درد ہو رہا اور شور شرابہ ہو رہا تو جس کے سر میں درد ہو رہا اس کو پتہ لگتا ہے کہ کتنی تکلیف ہو رہی ہے اس سے، شور شرابے سے۔ تو میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جو بالخصوص فلیٹس میں رہتے ہیں، پورشن میں رہتے ہیں، یا فرسٹ فلور پر، سیکنڈ فلور پر رہتے ہیں، تو اب جو اوپر رہنے والے ہیں نا، ان میں جو بچے رہ رہے ہیں وہ کبھی کوئی ٹھک 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 کریں گے، کبھی کوئی چیز نیچے پٹکیں گے، تو جو نیچے رہ رہا ہے وہ بیچارہ جو ہے نا وہ آزمائش میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہوتا ہے کہ بعض اوقات نیچے والے آ کے اوپر والوں سے کمپلین کرتے ہیں کہ آپ کا بچہ وہ چمچ لے کے ٹھک ٹھک کر رہا ہے تو آپ کم از کم چمچہ تو اس سے لے لیں، یا اس نے کوئی اور چیز لی ہوئی ہے، پلیٹ لی ہوئی ہے، یا کوئی اور چیز لے کر یہ اس سے ٹھک ٹھک کر رہا ہے، ہماری نیند جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے۔ تو اگر اس طرح کوئی بچہ کر رہا ہے تو اس کو پیار محبت کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پیارے پیارے بچوں، اپنے پروگرام میں ایک اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ سنت کی کرنیں سیگمنٹ کا نام ہے، آئیے اس کی جانب چلتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ جی پیارے پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سنت کی کرنیں، اور آج جس سنت کے بارے میں آپ کو ہم بیان کریں گے وہ ہے دین کی تبلیغ کے لیے سفر کرنا۔ کس لیے سفر کرنا؟ دین کی تبلیغ کے لیے۔ ہاں، یہ میں نے شرط لگائی ہے ساتھ میں کہ دین کی تبلیغ کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، یا ادھر ادھر آؤٹنگ کرنے کے لیے نہیں، دین کی تبلیغ۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ دین اسلام کا پرچم دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے، دین اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آپ سفر کریں۔ تو یہ جو ہے وہ نبی پاک اسلام کی بہت ہی پیاری پیاری سنت ہے، دین کے پیغام کو عام کرنا، اس کے لیے سفر کرنا، اور پھر جو ہے وہ دین کے پیغام کو عام کرنے میں جو تکلیفیں آ رہی ہیں ان تکلیفوں کو برداشت کرنا،
یہ سب کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی پیاری پیاری مبارک سنتیں ہیں. اور ہمارے نبی پاک اسلام کے اگر آپ سفروں کو دیکھ لیں کہ نبی پاک اسلام نے جو سفر کیا ہے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو ان سفروں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ کس کس طرح سے تکلیفیں اٹھائی ہیں. عبد الرحمن بھائی آپ دیکھیں طائف کا جو موقع تھا، کس طرح نبی پاک اسلام نے تکلیفیں اٹھائیں کہ آپ وہاں پر لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، دین کی دعوت دینے کے لیے گئے، لیکن لوگ کیا کر رہے ہیں؟ پتھر برسا رہے ہیں. نبی پاک اسلام لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی طرف بلا رہے ہیں، پہاڑ پر کھڑے ہو کر اپنے نبی ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، اور لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک اسلام نے بھی تکلیفیں اٹھائی ہیں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے. تو اگر کسی کو تکلیفیں آتی ہیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرنا، یہ بھی نبی پاک اسلام کی بہت ہی پیاری سنت ہے کہ نبی پاک اس پر صبر فرمایا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین اسلام کو پھیلانے کے لیے جتنی ہم سے کوشش ہو سکے ہم کریں. بھئی اگر آپ چھوٹے ہیں اور آپ سفر نہیں کر سکتے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے، تو آپ اپنے علاقے میں ہیں، آپ اپنے محلے میں ہیں، آپ اپنے علاقے کی مسجد میں ہیں، آپ اسکول میں ہیں، تو آپ ان کو دین اسلام کی بات بتائیں، جو سیکھیں وہ ان کو بتائیں. تو ہمیں جہاں جہاں جیسا جیسا موقع ملے یہ سعادت حاصل کرنے لینی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے پیارے پیارے بچوں اپنے پروگرام کو اختتام کی جانب لے کے جاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سب سے آخری سیگمنٹ جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب انمول. الفاظ موتی ہیں، جواب انمول ہے، ایکٹیویٹی والا سیگمنٹ ہے. آئیے اس کی جانب چلتے ہیں. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. جی پیارے پیارے بچوں سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے الفاظ موتی جواب. آپ نے کرنا کیا ہے، یہاں پر آپ کو دو بورڈز نظر آ رہے ہیں. ایک بورڈ وہ ہے کہ جس پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ باکس کے اندر کچھ الفاظ لکھے ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا عبادت، کسی، سنت، بری، اس طرح مختلف الفاظ لکھے ہیں. ٹھیک ہے. ایک بورڈ وہ ہے جو کہ بالکل بلینک ہے، اس وقت بالکل خالی ہے. مارکر ہم آپ کو دیں گے، آپ نے اس پر لکھنا ہے. لکھنا کیا ہے؟ ان الفاظ کے اندر جملے چھپے ہیں. اب آپ نے الفاظ کو خود ہی جوڑنا ہے اور اس کے بعد وہ جملہ جو ہے وہ آپ نے مارکر کی مدد سے وائٹ بورڈ پر لکھ دینا ہے. لکھ لیں گے انشاءاللہ؟ کر لیں گے نا؟ تو کرتے ہم یہ ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پر بچے ان کو ٹیم اے کر لیتے ہیں اور جو لیفٹ سائڈ پر ان کو ٹیم بی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہو گیا. ٹیم اے ہو گئی ہے اور ٹیم بی ہو گئی ہے. بڑھتے ہیں پہلے ٹیم اے کے جانب اور دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آئیں گے. ہاتھ اٹھائیں، دیکھتے ہیں کہ ٹیم اے سے کون سے بچے آنا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. چلیں آپ آئیں، آپ کے ہاتھ میں مائک بھی ہے ماشاءاللہ. چلیں آپ آئیں گے یہاں پر اور اپنا نام بتائیں گے. آپ خضر علی. خضر علی. خضر بھائی کر لیں گے آپ؟ مائک آپ مجھے دیں گے اور اس کے بعد مارکر ہم آپ کو دیں گے اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں خضر بھائی کون سا جملہ یہاں بورڈ پر لکھتے ہیں اور کیا بات ہمیں بیان کرتے ہیں. کسی کا دل. کیا لگتا ہے بھائی ٹیم والوں ہو جائے گا؟ کر لیں گے؟ یہ دیکھیں آپ کی ٹیم والے کہہ رہے ہیں کہ آپ کر لیں گے. ٹائم ہمارے پاس کم ہے، ذرا جلدی سے کر لیں. کاؤنٹ ڈاؤن شروع کرتے ہیں. 10 9 8 7. ارے جی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. چلیں مارکر آپ مجھے دیں گے اور مائک میں آپ بتائیں گے کہ آپ نے کیا جملہ وہاں پر لکھا ہے. کسی کا دل دکھانا بری بات ہے. کسی کا دل دکھانا بری بات ہے. تو بہت ہی بری بات ہے کسی کا دل دکھانا. دل کسی کا دکھانا چاہیے؟ نہیں دکھانا چاہیے. اچھی بات ہے نہیں. چلیں اور یہاں پر آپ بتائیں کہ یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں. کسی کا دل دکھانا بری بات ہے. کسی کا دل دکھانا بری بات ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اپنی جگہ پر تشریف رکھیں گے خضر بھائی. ہمارے ساتھ چونکہ بچے ہوتے ہیں اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. چونکہ ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں تو بعض اوقات رائٹنگ کے اندر کوئی ایشو ہو جاتا ہے تو اس میں آپ ہمیں معاف فرما دیا کریں. اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات میں کر دیتا ہوں کہ جہاں آپ الفاظ لکھیں تو جہاں بہت ضروری اعراب ہوں کوشش کر کے اس کو بھی لگا دیا کریں. اب اس کو کوئی دکھانا بھی پڑ سکتا ہے، یہ بڑوں کے لیے بھی بات ہے. تو اس میں اگر ہم یہاں پر پیش لگا دیں گے تو بندہ سیدھا اس کو کیا پڑے گا؟ دکھانا. دکھانا مطلب کیا ہے؟ کسی کو تکلیف دینا، کسی کو جو ہے نا وہ آزمائش میں ڈالنا. یہ اچھی بات نہیں ہے. خیر جی آپ نے جملہ درست کر لیا ہے اور اچھا جملہ یہاں پر لکھ کر دیا ہے. بہت ہی پوائنٹ آپ نے زبردست جو ہے وہ یہاں پر ہمیں دیا ہے. ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹیم بی سے کون سے بچے آتے ہیں.
چلیں آپ ہیں, آپ کے بھی ہاتھ میں مائک موجود ہی ہے ماشاءاللہ. چلیں نام بتائیں گے اپنا؟ عبدالرشید. عبدالرشید بھائی. عبدالرشید بھائی کر لیں گے آپ؟ جی. بڑے پورے اعتماد ہیں, کر لیں گے. چلیں مائک آپ مجھے دیں گے اور مارکر ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. دیکھتے ہیں عبدالرشید بھائی کون سا جملہ لکھتے ہیں. عبدالرشید بھائی تھوڑا سا بڑا بڑا لکھنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو لکھ لیا ٹھیک ہے, آگے مزید تھوڑا بڑا بڑا لکھنے کی کوشش کریں کیونکہ کڈز مدنی چینل پر ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں, وہ بھی تھوڑا سا پڑھنے میں کامیاب ہو سکیں کہ بھی کیا لکھا جا رہا ہے. درود پاک کے حوالے سے کچھ بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ, کیا بات ہے. درود پاک پڑھنا. ٹیم اے والوں نے تو پوائنٹ لے لیا ہے, دیکھتے ہیں کہ ٹیم بی والوں کو پوائنٹ ملتا ہے کہ نہیں. میرے خیال میں آپ نے کمپلیٹ کر ہی لیا ہے ماشاءاللہ. ہو گیا کمپلیٹ؟ چلیں یہاں آئیں گے, مار کر دیجیے گا مجھے سیدھے ہاتھ سے اور مائک میں بتائیں گے. درود پاک پڑھنا عبادت ہے. درود پاک پڑھنا عبادت ہے. بہت ہی پیاری بات آپ نے لکھی ہے. یہاں یہ الفاظ کا لکھے ہیں یہ مینشن کریں گے آپ. درود پاک پڑھنا عبادت ہے. درود پاک پڑھنا عبادت ہے اور بہت ہی افضل عبادت ہے. عبدالرشید بھائی آپ کا جواب بالکل درست ہے. اپنی جگہ پر آپ تشریف رکھیں گے. درود پاک پڑھنا چاہیے اور درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے تاکہ اس کی برکتیں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں. اسی کے ساتھ پیارے پیارے بچوں, ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا کیونکہ گھڑی جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اب نیکسٹ پروگرام ہمارا شروع ہوگا. ہمارا یہ پروگرام ختم ہو رہا ہے لیکن کڈز مدنی چینل کی ٹرانسمیشنز بدستور جاری و ساری ہیں. نیا پروگرام شروع ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ آپ جڑے رہیں. انشاءاللہ العزیز آپ سے ہماری ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل, کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پیارے آقا کی زندگی. بچوں کا مدنی